السلام علیکم، ویلکم ٹو اے آئی زیو نیویگیٹر پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاہد نہاجی۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی موجود ہیں، عظمت شاہی، جو چترال کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عظمت کنٹری کرائسس اینٹیسپیشن اور ڈیزاسٹر رسک فائنانسنگ ایڈوائزر ہیں اسٹارٹ نیٹ ورک میں۔ آپ کو 14 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے کلائمیٹ چینج کرائسس فورکاسٹنگ، ڈیزاسٹر رسک فائنانسنگ، سوشل پروٹیکشن اور جینڈر انکلوسیو پروگرامنگ میں۔ آپ نے یو این ایجنسی، ایکیڈین اور آئی این جی اوز اور این جی اوز اور گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف KPK کے ساتھ کام کیا۔ آپ کی ایکسپرٹیز میں کلائمیٹ چینج، ایجوکیشن، جینڈر ایجوکیشن، ریپروڈکٹیو ہیلتھ، نیوٹریشن اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ شامل ہے۔ آپ GIS، ریموٹ سینسنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ عظمت صاحب ایک اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہیں انکلوسیو کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹس کے۔ عظمت صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ تو شروع کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشنل اور پروفیشنل جرنی سے۔ عظمت صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی بیسک ایجوکیشن سے لے کر ہائر ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کیا اور اپنی پروفیشنل جرنی کہاں سے شروع کی، اور آج آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ میرا تعلق جس طرح آپ نے بتایا کہ چترال خیبر پختونخوا سے ہے۔ میرا چترال میں جس جگہ سے تعلق ہے وہ اپر چترال میں بنی کے سائڈ پہ ایک گاؤں ہے چرنویر سے میرا تعلق ہے۔ تو جس ایریا میں میری برتھ ہوئی وہاں پہ تو کوئی خاص ایجوکیشنس کی اس طرح فیسلٹیز اس ٹائم نہیں تھے، تو وہاں پہ ایک گورنمنٹ کا پرائمری اسکول ہی تھا، وہاں سے میں نے اپنے جو ایجوکیشن سٹارٹ کی اور پرائمری اسکولنگ وہاں سے میں نے کی۔ اس کے بعد پھر جو میڈل اور ہائی اسکول جو ہے میں چرن میرے گاؤں کے ساتھ ایک ایڈجسنٹ ایک دوسرا ایک چھوٹا گاؤں ہے، وہاں پہ ہائی اسکول کو فیسلٹی کی، تو میں نے وہاں سے اپنی میٹرک کی تعلیم وہاں تک حاصل کی۔ اس کے بعد میں چترال سٹی آیا، وہاں سے میں نے FSC کی گورنمنٹ ڈگری کالج چترال سے، اور پھر جو ہے میں تھوڑا سا نیچے آیا تو میں اپر دیر میں گورنمنٹ ڈگری کالج اپر دیر سے میں نے BSc وہاں سے ہم نے کی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ماسٹر کیا ہے پوسٹ اس میں باٹنی میں ماسٹر کیا، بیسیکلی انیشیلی میں نے کیا تھا تو وہ جہاں زیب کالج ہے، پوسٹ گریجویٹ جہاں زیب کالج سوات سید الشریف سے۔ جب میں نے اپنی ایجوکیشنس کیریئر وہاں پہ کمپلیٹ کی تو فارچونیٹلی مجھے جاب کا موقع ملا۔ وہ سچویشن اس طرح تھا کہ جب پروفیشنل کیریئر میں آنے کا انیشیلی میں نے کچھ ٹائم کے لیے ٹیچنگ سے میں نے سٹارٹ کی، ایک کمیونٹی بیسڈ سکول میں وہاں پہ FSC کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا، سائنس پڑھاتا تھا، اس میں باٹنی، فزکس اور اس کے ریلیٹڈ سبجیکٹ جتنے بھی تھے سائنس کے۔ تو بیچ میں اس طرح ہوا کہ ان دنوں یہ جو طالبانائزیشنس کا جو وہ چلا تھا ملاکنڈ ڈویژنس کے اندر، تو وہاں پہ کافی جو ہے ڈیولپمنٹ اور ہیومینیٹیرین سیکٹرز میں جاب کریٹ ہوئے۔ ان دنوں میں فارغ ہوا تھا تو مجھے موقع ملا یونیسیف کے ساتھ ایک پروجیکٹ تھا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ میں واش فیلڈ مانیٹرنگ آفیسرس کا مجھے آفر ہو، تو اسی پوزیشنس کو میں نے ایکسیپٹ کیا۔ انیشیلی میں بنیر اور سوات ملاکنڈ ڈویژن میں رہا، تو وہاں سے بیسیکلی میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح ہے کہ وہاں پہ کچھ موٹیویشنس تھے ہمارے اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آنے کی۔ وہ موٹیویشن اس طرح تھا کہ ایک میرے فیملی میں کافی سارے لوگ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں تھے، اور دوسرا ہمارے وہاں پہ ایکیڈین کے تعاون سے وہاں پہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنس تھے۔ لائک فار ایگزامپل میں نے اپنا کیریئر کا انٹرنشپ جو کیا تھا وہاں پہ PR لوکل سپورٹ آرگنائزیشن BLSO کے نام سے تھا، تو وہاں سے میں نے سٹارٹ کی۔ مجھے اس سیکٹر کا تھوڑا سا نو ہاؤ تھا، تو یہی بیسیکلی میرا جرنی تھا۔ اس سے آگے پھر میں کنٹینیو کرتا رہا، 2 سال ان کے ساتھ رہا، تو ان دنوں چونکہ مارکیٹ میں جاب اویلیبل تھے تو وہ میں اس کے ساتھ آگے جاتا رہا۔ جب میں یہ کام کر رہا تھا تو 2010 کے اندر پشاور یونیورسٹی نے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ اناؤنس کیا، تو مجھے اس سیکٹر کا پتہ تھا، تو میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لی، میں نے وہاں سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں۔ پھر میں GIS کی طرف وہاں پہ جب میں کر رہا تھا تو GIS کی طرف آیا، میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ اگین پشاور یونیورسٹی سے GIS میں کی۔ تو ان دنوں میں نے پھر چونکہ میرا جو سبجیکٹ تھا انیشیلی میں نے بتایا کہ باٹنی تھا، تو وہ زیادہ سیکٹر کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، تو میں نے اکنامکس میں اپنا وہ کیا۔ وہاں میں چونکہ پرائیویٹ اکنامکس میں ماسٹر ہو رہا تھا تو میں نے پشاور یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹر کی، تو کر کے وہاں سے اپنے کیریئر کو آگے بڑھایا۔
فارچونیٹلی اور بڑے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ملے اس سیکٹر نے مجھے گائیڈ کرنے کے لیے. میرے فیملی کے علاوہ بھی جو دوست احباب تھے تو وہ مجھے زیادہ جو ہے نا میرے کیریئرس نے مجھے سپورٹ کی, مجھے گائیڈنس دی اور آگے لے کے آئے. جس طرح سے آپ نے میرے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ میں کافی اداروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. کرنٹلی جو ہے میں بیسیکلی ایک ادارہ ہے اسٹارٹ ود برگ UK کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. چونکہ میری جو بیک گراؤنڈ تھی ایجوکیشنس کی وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ تھا, اور اس کے علاوہ بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے مجھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جو ہے زیادہ ایکسپیرینس تھی. تو میں کرنٹلی جو ہے میں کرائسس اینٹیسپیشن اور رسک فائنانسنگ ایڈوائزر ہوں, پاکستان کے کنٹری ایڈوائزر ہوں. تو یہاں پہ اسٹارٹ ڈیڈ ورک کے پروگرامس میں دیکھ رہا ہوں. گریٹ سر. تو بہت خوشی ہوئی آپ کی اسٹرگل سن کے کہ جہاں چترال ایک ایسی ریموٹ ریجن ہے جہاں پہ لمیٹڈ ریسورسز میں رہ کے آپ نے اتنا اسٹرگل کیا اور اتنے چیلنجز فیس کی, اور آپ کی جو اچیومنٹ ہے وہ بھی ریمارکیبل ہے کہ آپ نے ویریس ایریاز میں جا کے, آلدو اٹس ناٹ ایزی کہ جو ہے آپ اپنے ہوم ٹاؤن چھوڑ کے پھر بیسک ایجوکیشن پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی آپ نے ایک اسٹرگل کی. تو یہ یقیناً میں کہہ سکتی ہوں کہ یو آر اے رول ماڈل فار اوور یوتھ. آپ نے جس طرح سے اچیومنٹ کی ہے, اور آپ کی جو اچیومنٹ ہے ہم سب کے لیے ایک لرننگ وے میں ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی سر کہ آپ نے یہ جو فیلڈ ہے جو کہ ایمرجنگ فیلڈ ہے کلائمیٹ چینج, اور یہ گلوبلی ہائی لائٹڈ ایشو ہے, اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ویریس جگہ سے جو ہے نا اپنی لائک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو اس فیلڈ میں آنے کی آپ کی جو ہے موٹیویشن کے پیچھے آپ کی پرسنل انٹرسٹ یا پھر کوئی گیپ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, جیسے کہ آپ جس ریجن سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ موسٹ ورنیبل ریجن ہے پاکستان کا, جہاں پہ ہم گلف کی ایونٹس دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد فلیش بلڈ کی ایونٹس دیکھ رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے نا ڈائریکٹ پٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج سے. تو آپ کی اس پروفیشن کو چوز کرنے کا بیسکلی مقصد کیا تھا, آپ ہمیں بتائیں گے پلیز؟ تھینک یو ویری مچ. چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ اب گورنمنٹ کے کچھ اسپیسیفک جابس کے اپرچونیٹیز ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس وہاں پہ اس طرح کوئی ڈائیورس اپرچونیٹیز نہیں ہے. یا آپ کوئی اسکول میں ٹیچر ہو سکتے ہیں, پولیس میں جا سکتے ہیں, یا کوئی اور سیکٹر میں آپ جا سکتے ہیں. تو چونکہ کافی فیملی کے لوگ بھی مطلب وہاں پہ اسی سے کا تعلق تھا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ چترال کے اندر اور GBC کے اندر اسپیشلی تو خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ایک سیٹ اپ بہت پہلے سے کام کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے فیملی کے کافی لوگ جو ہے اس سیکٹر سے پہلے سے وابستہ تھا, تو ان کو دیکھ کے ہم انسپائر بھی ہوئے تھے. تو خاص کر کے کچھ نام اگر میں لینا بھی چاہوں تو جس طرح سے شاہ قریش صاحب جو ہے ایکیڈین کے اندر بڑا جانا پہچانا نام تھا, ڈاکٹر ظفر صاحب ہے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شریف اللہ صاحب ہے, اور اس طرح سے کچھ لوگ جو تھے ہمارے کیونکہ فیملی کے لوگ ہیں تو وہ میرے لیے ایک رول ماڈلس رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا, میں تو چھوٹا تھا لیکن یہ ہے کہ کئی فورم پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ جب ڈسکشنس ہو رہی تھی تو وہ ایک تھا موٹیویشن تھا وہاں پہ, یہ ایک وجہ تھی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ اب جب میں دوسرے جو سیکٹر سے ٹیچنگ اور جو میں نے بتایا کہ اب کچھ جو اسپیسیفک سیکٹر تھے اس کے اندر میرا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, تو میرے پاس وہ آپشنس جو ہے نا اتنا وہ نہیں تھا, لمیٹیڈ آپشنس تھے. تو وہ میرے سامنے جو چیز تھی میں اس کو زیادہ فوکس, یہی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ریزنس تھی, موٹیویشنس تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ اٹریکشنس بہت زیادہ تھی اس پرٹیکولر سیکٹر کے اندر, تو شاید میری پرسنالٹی بھی جو ہے نا اس کو زیادہ میچ کر رہی تھی. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ شاید میں اس کی طرف جو ہے نا اٹریکٹ ہوا. ٹھیک ہے سر. تو آپ نے صحیح کہا کہ ایک لمیٹڈ ریسورسز میں رہ کے آپ آج جو ہے نا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم آپ کی جو ہے نا اسٹرگل کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آلدو چیلنجز آپ کے ہر موڈ پہ آپ نے فیس کی ہیں, چیلنجز ویریس چیلنجز فیس کیے ہیں, تو کوئی ایسا چیلنج جو آپ نے تب بھی فیس کی ہو اور اب بھی فیس کر رہے ہیں اپنی پروفیشنل جرنی میں, آپ ہمیں بتائیں گے کچھ؟ اس میں بیسیکلی دیکھیے جو ہماری جو اوور آل سسٹم ہے ایجوکیشن کا, اس کے اندر اس طرح ہے کہ بڑی آپ کنوینشنل ایجوکیشن سسٹمس میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے بہت زیادہ, یا ہیومینیٹیرین سیکٹرز جب ٹیکنالوجی یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا ہے بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. وہ میرے لیے چیلنجز یہ تھا کہ جب ہم فار ایگزامپل یہ جو سیکٹر
پروگریس کرنا ہے. جس طرح سے وہ کنونشنل فار ایگزامپل اگر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بھی بات کروں تو وہاں پہ وہ رسپانس سے یہ اپ ہے. جس طرح سے پھر وہ پرو ایکٹیو اپروچ پہ گئے تھے, ہم نے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشنس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. تو وہاں پہ بھی ہمیں چیلنج آ رہے تھے کہ چونکہ اس طرح سے انوائرمنٹ نہیں تھا ہمارے پاس. اس کے بعد جب یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر اور بھی فیلڈ کے اندر جب ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوا, لیکن ہماری لرننگ ٹیکنالوجی کے اوپر اس لیول کی نہیں تھی جہاں پہ اب جو ہے ٹیکنالوجی لے کے گئی ہے. فار ایگزامپل کرنٹلی میں جس سیکٹر کو یا جس تھیم کو میں لیڈ کر رہا ہوں یہ بیسیکلی اینٹیسپیٹریشنس کا ہے. اس کے اندر بنیادی طور پر آپ دیکھیں گلوبلی جو ہے آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ کنونشنل طریقے سے ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ. مثلاً آپ فار ایگزامپل ماڈلس کے اوپر مور ریلائی کرتے ہیں ردر دین کہ آپ جو ہے وہ کنونشنل طریقوں کے پہ ریلائی کر لیں. تو یہاں پہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اور آپ جب ایڈجسٹ کر لیتے ہیں آگے بندے کو اس کے اوپر کنوینس کرنا جو ہے یہ مجھے لگا کہ کافی چیلنج ہے. اور ہم ایون جو ہے کمیونٹی لیول پہ نہیں, اگر آپ بڑے سینئر لیول پہ بھی یہ جب ڈسکشنس ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ہارڈل پیش آتا ہے کہ جو چیز آپ سمجھے ہیں اس کو آگے کمیونیکیٹ کرنا اور اس بندے کو اس لیول تک لے کے آنا کہ وہ آپ کی وہ جو ہے کنسیپٹ ہے اس کو سمجھے اور آپ کے ساتھ جائے. تو یہ ایک ہارڈل ہے. بالکل صحیح کہا سر کہ یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کی انٹیگریشن ہم دیکھتے ہیں لائک ویریس ڈیزاسٹر فیلڈ میں. اور آج کل جو اسمارٹ کلائمیٹ ٹیک کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کی بیک گراؤنڈ بھی GIS کی رہی ہے, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ریموٹ سینسنگ GIS اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس حد تک اپنی فیلڈ میں استعمال کیا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے اس فیلڈ میں. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں تھے. تھینک یو. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جس ٹائم پہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ میں نے انیشیلی GIS کو پڑھا. پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ جتنے بھی اس طرح سے نا مطلب مینجمنٹس ہے پرٹیکولرلی GIS ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہو, آپ کی لینڈ یوز پلاننگ ہے, مطلب آپ کے جن بھی پلاننگ کے کنسیپٹ انفراسٹرکچر سے لے کے کوئی اور پلاننگ تک, تو وہاں پہ چونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے بہت بڑا استعمال ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر دیکھیں آپ جب تک ریموٹ سینسنگ کا آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے. ریموٹ سینسنگ آپ کو بیسیکلی آپ ایسی جگہ تک بھی ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں پہ فزیکل ایکسیس آپ کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ریموٹ سینسنگ کی بدولت جو ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں. تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ جب تک آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں فیوچر میں اگر آپ کو آگے جانا ہے تو آپ کو ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اب جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جو ٹیکنالوجی 1860 1870 میں وہاں پہ یوز ہوا ہے GIS اور ریموٹ سینسنگ, اگر ہم اس کی دیکھیں تو آج جو ہے نا کوئی 100 سال بعد یا 150 سال بعد جو ہے ہم یہاں پہ اس کو یوز کر رہے ہیں. اگین جو ہے مطلب ہم اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں. میں اپنے اس پہ جب میں نے پھر جس طرح بتایا کہ میں GIS میں جب ڈگری لی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کی, اس کے بعد چونکہ پاکستان میں GIS کے اوپر مجھے ایز سچ کام کرنے کا پریکٹیکل موقع نہیں ملا, لیکن میں اپنے کام کو کسی حد تک جو ہے میں بہتر بنا سکا. اس بہتر بنانے سے میرا مراد یہ ہے کہ میں جب کوئی چیز ویژوئلائز کرنا چاہ رہا تھا اپنے پروجیکٹس کے اندر, پلاننگس کے اندر, فار ایگزامپل جب آپ میں GIS یوز کر کے وہاں پہ مختلف میپس اور مختلف جو ہے مطلب ویزیبلٹی کے چیزیں وہاں پر لے کے آتا تھا تو وہ ان کی امپیکٹ ایک الگ ہوتا ہے. ایون پریزنٹیشنس کے اندر بھی آپ ایک اچھا سا میپ لے کے آتے ہیں, آپ کے 1000 ورڈ سے وہ ایک میپ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر لیتا ہے. تو وہ اس لیول تک میں نے اس کو استعمال کیا. اور لاسٹ ایئر جو ہے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو ہے یہاں پہ ایک مجھے موقع ملا, میں نے 1 سال کا پھر ایک ڈپلوما بھی اس کے اندر کی. تو جب یہ ChatGPT اور اس کے جو ہمارے سارے یوتھ استعمال کرتے ہیں, ہم بھی مختلف ڈیولپمنٹس پروجیکٹس کے اندر اپنی کنسیپٹ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے میرے لائف میں دوسروں سے میں سمجھتا ہوں تو میں نے بہتر طریقے سے اس کو استعمال کیا. تو میری جو لرننگ تھی بیسیکلی GIS کی اور پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مجھے لگا کہ مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے. تو یہی ایک ریزن ہے کہ میں کافی چیزوں کو دوسروں سے شاید مطلب بہتر طریقے سے وہی ٹول کو میں استعمال کر کے کر رہا ہوں جو دوسرے لوگ استعمال کر کے شاید اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے سر کہ آج کل جو ہے نا وداؤٹ دس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہم جو ہے نا کوئی بھی ڈیزاسٹر کو کور نہیں کر سکتے ہیں.
جی آئی ایس اور ریموٹ سینسنگ کی اپلیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ آپ کی رسک اسسمنٹ میں ہو یا چاہے آپ کی ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ میں ہو یا پھر آپ کی کلائمیٹ چینج میٹیگیشنس کے اوپر ہو. تو یہ ہے سر کہ اب جو ایگزسٹنگ جو پروفیشنلس ہیں یہ ان کو کیا اس طرح کے چیلنجز آ رہے ہیں کہ آپ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ صحیح سے نہیں ہو رہی، یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ان کے اڈپٹیشن میں کیا کوئی آپ کے آرگنائزیشنس کام کر رہے ہیں، آپ ان کی جو ہے اسکلز بیس کوئی کام ہو رہی ہیں، یا پھر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس جو نیو ایرا ہے ٹیکنالوجیز میں اس میں آپ لوگ ایڈجسٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ نے جس سے بتایا کہ آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی طرح اور بھی پروفیشنلس ہیں جن کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کافی پہلے سے ان کی ڈگریز ہوئی ہے اور یونیورسٹیز میں انہوں نے اس کے سبجیکٹس نہیں پڑھے ہیں، لیکن وہ اس وقت جو ہے نا ہائی پروفیشنل اور انٹرنیشنل پرفارمنس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے نا ینگ نہیں کہہ سکتی، جو پروفیشنلس ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کس طرح سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے یا پھر ویریس آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں؟ چونکہ میں جس چیز پہ یقین رکھتا ہوں لرننگ کے اوپر، یہ سیلف لرننگ. چونکہ ابھی ہمارے پاس پلیٹ فارمس اتنے زیادہ ہیں، آپ کو وہ فارمل ایجوکیشنس کی طرف مطلب اس طرح نہیں کہ آپ خواہ کسی یونیورسٹی میں ہی جا کے آپ جو ہے نا ایجوکیشن لے سکتے ہیں. ابھی جس طریقے سے ہمارے پاس جو پلیٹ فارمس ہے، جس طرح کاسٹ ہے، اب فار ایگزامپل آپ لنکڈ ان کے اوپر آپ ان کی لرننگ پیج پہ جائیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ فار ایگزامپل ڈیزاسٹر ریڈی کے ویب سائٹس پہ آپ جائیں، مطلب بے شمار آپ کے پاس ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آپ کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے ٹریننگس جو ہے اور بڑا بہترین طریقے سے جو ہے نا بیسکس کے اوپر اور ڈیٹیل میں بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. ایون وہ آپ جس طرح سے ہم نے بات کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، آپ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو بیسک سارا کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے. پائتھان کے اوپر آپ جائیں، وہاں پہ آپ کو بے شمار جو ہے آپ کو بس کورسز اویلیبل ہے. جی آئی ایس کی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، ہر جی آئی ایس سے لے کے جتنے بھی آپ ہائی لیول کی جی آئی ایس تک اس کو لے کے جانا چاہے، سارے کے سارے ٹریننگس اویلیبل. تو میرا یہ خیال ہے کہ یوتھس کو جو ہے سیلف لرننگ کی طرف زیادہ جانا چاہیے، اور سیلف لرننگ میں بھی ہم جو ہے وہ میں نے اگین بتایا کہ وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے ہٹ کے ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے. لائک فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کا آپ کے پاس ہونا ایک بات ہے اور اس کی صحیح استعمال جو ہے دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا. تو میرے خیال میں وہ جو یوز ہے، فار ایگزامپل اگر ایون ہم اپنے موبائلس کے اندر جب اپلیکیشنس کو دیکھیں، ہم میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ ہم اس موبائل کو بھی پراپر یوز کر رہے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ کوئی 5% بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اپلیکیشنز وہ سارے کس مقصد کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایجوکیٹ ہونا چاہیے. تو یہ ہم پہ بہت سارے بنے، جس طرح 3-4 پلیٹ فارم کی میں نے ذکر کی، اس کے اندر بے شمار ایسے ہے کہ مطلب آپ اس کے اندر بیسیکلی ویژولائزیشنس کو، اپنی پریزنٹیشنس کی، اپنی چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو سیلف لرننگ پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ انسان کو خود کو تیار کرنا چاہیے فیوچر کے لیے یا پھر پریزنٹ کے لیے، اور یہ ویریس جو ہمارے پاس پلیٹ فارمس ہے ان کو استعمال کر کے جو ہے نا ہم خود کو جو ہے نا اس بدلتے وقت کے ساتھ چلا سکتے ہیں. تو سر آپ نے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کی انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن KDM کے ساتھ خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اور ویریس INGO اور NGOز اور ایون گورنمنٹ آف پاکستان کے PK کے ساتھ کام کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویریس اسٹیک ہولڈرس کون سے کور ویلیوز کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کو جو ہے نا ایک کامن پوائنٹ پہ آ کے کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس ایشوز کو کس طرح سے اوور کم کیا جائے، کس طرح سے کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے اور کس طرح سے کمیونٹی کو جو ہے اسٹرینتھن کیا جائے؟ دیکھیے کلائمیٹ چینج ایک تو پچھلے آپ بتایا کہ یہ ادارے کیسے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر ادارے کا جو ہے اپنا مینڈیٹ ہے. اب کلائمیٹ چینج جس طریقے سے پہلے ہم یہ کہتے کہ ایک سپریٹ سبجیکٹ کے اوپر یا تھیمز کے اوپر ہم اس کو دیکھتے تھے، اب یہ بالکل ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. آپ اس کو ہر چیز میں لے کے آنا پڑے گا. مطلب یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی ادارے یہاں پہ ہیں ان کی الگ الگ مینڈیٹ ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے تو کوئی جینڈر کے اوپر کام کر رہا ہوگا، کوئی امیگریشنز کے اوپر، کوئی مائیگریشنز کے اوپر، مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی رول آف لاء کے اوپر کام کر رہا ہے. تو ہر ایک کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے. اس طرح سے انٹرنیشنل اداروں کو بھی آپ دیکھیں کہ کور مینڈیٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کراس کٹنگ تھیمز کے اوپر یا انٹیویشنز کے اوپر وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اب کلائمیٹ چینج کا جس طرح میں نے بتایا کہ کسی زمانے میں ہم اس کو ایک سپریٹ تھیم لے کے چل، دیکھیے اب یہ ایک سپریٹ تھیم ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں انٹیگریٹ ہے.
انٹیگریٹڈ ہے. اب فار ایگزامپل اگر کوئی واٹر اینڈ سینیٹیشنس کا کوئی بھی پروجیکٹس آپ کر رہے ہیں, وہاں پہ جب تک آپ کلائمیٹ فینومینا کو نہیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ وہ پروجیکٹ کو ایک سکسیزفل پروجیکٹ نہیں کہہ سکتے. آپ فار ایگزامپل فوڈ سیکورٹی اینڈ لائیولیہوڈ کا کوئی پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ جب تک آپ کلائمیٹ چینج کے اسپیکٹس کو نہیں لے کے آئیں گے وہ سسٹین نہیں کر سکتے. تو کلائمیٹ چینج اب یہ نہیں ہے کہ کوئی مت نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے. لائک فار ایگزامپل فیو ڈیز ایک آپ نے دیکھا یہاں پہ جس طریقے سے اسلام آباد کے اندر شراباری ہوئی, مطلب ہمارے بڑے یا کوئی بھی کہیں گے اس طرح کے کوئی ایونٹس اس سے پہلے کمی نہیں ہوا. تو یہ آپ کسی کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ہے. آپ کو ٹیمپریچر کی جو جس طرح سے ٹیمپریچر انکریز ہو رہی ہے آپ کے سٹیز کے اندر, اب دیکھیں جن علاقوں میں کبھی فین بھی استعمال نہیں ہوتا تھا وہاں پہ اے سی بھی گزارا نہیں ہو رہا. تو جن جگہوں میں گرمی کسی زمانے میں فار ایگزامپل آپ ملتان کی ہم مثال لیتے تھے, سپی کی ہم مثال لیتے تھے, وہی فیلنگس جو ہے آپ کو اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے. یا ایون آپ ناردرن ایریاز میں جائے وہاں پہ بھی جو ہے نا ٹیمپریچرس میں کوئی خاص جو ہے نا وہ فرق بہت کم ہوتی جا رہی. تو یہ چیزیں جو ہے مطلب ریئلٹی ہے, تو ان سے آپ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا کوئی ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہا سر. اب ایک اور بات یہ آتی ہے کہ جس ریجن سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور سیم ریجن شاید میں ابھی شیئر کرتی ہوں ایز آئی ایم فرام پنجاب, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویریس آرگنائزیشن ہمارے ایریاز میں کام کر رہی ہے. ہمارے ایریا میں UNDP کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, گلوف کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور جن کی جو نا پروجیکٹس آ رہی ہیں, فنڈس آ رہی ہیں, بے شمار فنڈس آ رہی ہیں. تو نہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فنڈس کو جو ہے نا کس طرح سے صحیح طریقے سے جو ویریس آرگنائزیشن سے آ رہی ہے, چاہے وہ آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک دے رہی ہے یا پھر یونائٹڈ اسٹیٹ دے رہی ہے, ان فنڈس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور اسی فنڈ کے تھرو جو ہے نا پرٹیکولرلی کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اور فردر جو ڈیزاسٹر کی رسپانس آپ دیکھیں کہ کمیونٹی کیا اس کو اس طرح سے اسٹرینتھن کیا گیا ہے کہ وہ ڈیزاسٹرس کو کوپ کر سکے. اگین جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوال جو ہے ٹھیک ہے ہم سے بھی بہت سارا جاب کرتے ہیں. ایک پروگرام ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ کے طور پر میں نے بہت سارے پروگرامس کے ڈیزائن میں بھی شامل رہا. دیکھیے جو بھی پروگرامس ڈیزائن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ظاہر بات ہے ایک ہیومن ایک انسان اس کو ڈیزائن کر رہا, تو آپ جتنا بھی اس کو پرفیکٹ ڈیزائن کر لے کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی نہ کوئی ان چیز آپ سے رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جتنے بھی پروگرامس ہیں آپ نے جتنا نام لیا, خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے بڑے ایکسٹینسیو پروگرامس ہے GB کے اندر GVC کے اندر, اور یہاں پہ بھی ایون آپ سندھ میں بھی جائے بڑے اچھے پروگرامس ہے. اب UNDP کی آپ نے مثال لے لی, اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آرگنائزیشنس ہیں جو بہت زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹرس کے اوپر. تو پروگرامس تو وہ اپنے حساب سے ہر ادارہ جو ہے بیسٹ کوشش کرتا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے ڈیلیور کر سکے. اب اگین یہ کہ سسٹینیبلٹی کی بات ہے. اب دیکھیں جب تک فنڈس تو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک سرٹن لمٹ اور سرٹن ٹائم پیریڈس کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ کے اندر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اب سسٹینیبلٹی کا جو عنصر آتا ہے وہ دو چیزیں ہیں. اب یہ جو آپ کے جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ ان کی پرائورٹیز کے ساتھ کتنا الائن ہے, اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ آپ کے جن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ جب یہ دونوں کو آپ نہ دیکھیں, مطلب آپ ایک بڑا ہائی فائی پروگرامس تو آپ کریں گے ایک سرٹن ٹائم تک بہت اچھا ہوگا, لیکن سرٹن ٹائم تک وہ ادارہ وہاں سے جب ایگزٹ کر لیتا ہے کوئٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے ادارے کو آپ نے ہینڈ اوور کیا وہ کمیونٹی ہو سکتا ہے, وہ اپنا کوئی لوکل گورنمنٹ ہو سکتا ہے, کیا ان کی کیپیسٹی ہے اس کو آگے لے جا رہی گی. وہ کیپیسٹی مینس یہ ہے کہ فائنینشیل کیپیسٹی بھی ہوتا ہے, ہیومن کی کیپیسٹی بھی وہاں پہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب دنیا کے اندر بھی میرا خیال میں نا ہم نے جتنے بھی ہسٹری دیکھے ہیں لیسن لرنس دنیا کے دیکھے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی جو پروگرام پاکستان میں چل رہی ہے اس طرح ہی چلتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت لمبے ٹائم میں آگے جا کے یہ کوئی اپنا امپیکٹ آپ کو شو کر سکتے ہیں. وہ آپ کی ایٹیٹیوڈنلس کوئی چینجز ہے, یا آپ کا اکنامک کوئی امپرومنٹس ہے, یا آپ کی کوئی سوشل اسپیکٹس کو وہ تھوڑا سا امپروو کر رہا ہے, یہ لانگ ٹرم چلے گا. تو پھر جا کے آپ اتنے شارٹ ٹرم میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا امپیکٹفل ہے. لیکن اگین میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپرٹس جو لوگ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں وہ اپنے بیسٹ ایفرٹس کے اوپر اویلیبل ریسورسز کے اندر اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. یہ ود دا پیسیج آف ٹائم یہ امپروو ہوتا جائے گا, اور یہ مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کنٹریبیوٹ کرے گا. بالکل سر. تو سر آپ نے جس طرح سے کمیونٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی,
اور ویریس آرگنائزیشنس کی جو ہے یا اسٹیک ہولڈرس کی کولیبریشن کی بات کی، اور پروجیکٹس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی رزلٹ ہم لانگ ٹرم میں دیکھتے ہیں. تو ان سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈرس میں ہم کچھ اگر آ جاتے ہیں تو فیمیلس کو ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ اسپیشل ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور اس کے بعد بچوں کے اوپر. تو آپ اپنی ان پروگرام اور پالیسیز میں دیکھتے ہیں کہ ان جینڈرس کو جو ہے نا اسپیسیفکلی کوئی ایڈریس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ اس حوالے سے آپ کا کیا ہے رد العمل؟ گین دیکھیں اس پہ بھی بہت زیادہ کوششیں ہیں. فار ایگزامپل آپ کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کے اندر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو گول 5 ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جینڈر کو اسپیسیفک جینڈر ایکویلٹی کو فوکس کرتی ہے. اب اس کے اوپر میں اگر آپ دیکھیں، فار ایگزامپل آپ کے ایون نیشنل لیول پہ بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں وہ جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل فورمز کو آپ دیکھیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کو دیکھیں، یو این آرگنائزیشنس کو دیکھیں، وہ جینڈر ایکویلٹی کے اوپر کام کرتے ہیں. اب جینڈر ایکویلٹی جو ایک بہت بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے. یہ آپ ڈپینڈ کرے گا کہ جینڈر ایکویلٹی کا کنسیپٹ جو ہے نا گلگت میں کیا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ سیم سبجیکٹ جو ہے یا اس کی جو ڈیفینیشنس ہے وہ آپ سعود وزیرستان میں اس کی کس طریقے سے آپ دیکھو، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کراچی کے سٹی میں آپ کیسے دیکھیں گے، اور پنجاب میں جو ہے نا آپ صدرن پنجاب میں ایک ڈسٹرکس میں اس کو کیسے دیکھیں گے، یہ ڈپینڈ کرے گا. اگین یہ کہ گورنمنٹ اس میں کیا کوشش کر رہی ہے اور نیشنل لیول پہ کیا کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی کسی حد تک آپ کے جو پروونشل بجٹ ہے، ٹھیک ہے نا، بجٹ الوکیشن سے وہاں پہ ہم نے جینڈر مارکر ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بھی پروجیکٹ اگر وہ ہو رہا ہے، ڈیزائن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کے اگر ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کر لیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے اس میں سوسائٹی میں 50% خواتین اور 50% مردوں کا ایک پاپولیشن ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ فیمیلز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ یا ان کی پارٹیسپیشن سے کم ہیں، تو جینڈر کے اسپیکٹ کو ہم ہمیشہ فیمیل کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، یا ڈسیبلس ہم جن کو کہتے ہیں ان کے کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں. تو کوشش کی جاتی ہے خواتین کے کوٹا مختلف ہے، مطلب پوزیشنز پہ یا پروونس لیول پہ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فار ایگزامپل آپ کا کہ جو CNSC ہے اسپیشل افراد کے لیے، وہ اسپیشل اسسٹنس گورنمنٹ کی طرف دی جا رہی ہیں. تو یہ سارے اسپیکٹس کو کہیں نہ کہیں کور کیا جا رہا ہے. اگین میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب یہ بہت انف ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو ایک پروونس لیول پہ، ایک نیشنل لیول پہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. آپ اس کو ایک ریجن اسپیسیفک، ایک ڈسٹرکٹ اسپیسیفک اس کو دیکھنا پڑے گا، اور ایون ڈسٹرکٹ سے بھی نیچے جا کے آپ نے اس کو جو ہے نا دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ جینڈر ایکویلٹی سے مطلب کیا ہے، تب لوگوں کس طرح سے اوپر لے کے لایا جا سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس پہ بہت کام ہوا ہے. ہم جو ہے میرے خیال میں جینڈر کے اوپر اگر آپ دیکھیں، ہم کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیجسلیشنس کے اوپر ہم بات کریں، پرو ویمن لاس ہو گئے یا رائٹ ٹو، ٹھیک ہے نا، مطلب ڈسیبلس ہے، جتنے بھی لاس ہے. دیکھیں ہم ایک لا سچویٹڈ کنٹری ہے، لا کی کمی نہیں ہے، لیکن اگین یہ ہے کہ امپلیمنٹیشنس کے اوپر ہم کمزور نہیں ہیں. لیکن اگین ریسورس جب ہوں گے آپ امپلیمنٹیشنس پہ جا سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ریسورس ایلوکیشنس میں تھوڑا سا ایشوز آ رہے ہیں. جی بالکل سر، کیونکہ ڈسکشن بھی ہو چکی ہے کہ جینڈر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کینڈیڈ پالیسی بنائے جائیں تو پھر سوشل ایشوز بھی کم ہوتے ہیں اس وجہ سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 60% ہماری پاکستان میں یوتھ کی تعداد ہے، اور یوتھ آج کل جو ہے نا انٹرپرینیورشپ کی طرف جا رہی ہے. تو کیا یہ جو آرگنائزیشنس ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے وہ نیشنل ہو، ان میں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ کوئی SMEs کو فنڈ کرنا اور ان کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کا کوئی ہے سسٹم؟ اس کے بارے میں آپ اگر بتا سکیں تو. اس کے علاوہ اس کے اوپر اگر ہم ڈسکس کریں نا، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل ڈفرینٹ پروونشل گورنمنٹس کو آپ دیکھیں، ان کے مینڈیٹ میں کور مینڈیٹ میں شامل ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کریں. وہ کرنٹلی یونیورسٹیز کے اندر مختلف کورس انٹروڈیوس ہوئے ہیں، تو ان کورس کے اندر بیسیکلی بچوں کو جو ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے انٹرپرینیورشپ کی بھی بات کی کہ وہ کس طریقے سے یوتھ کو جو ہے نا انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی لے کے آ جائے.
تو وہاں پہ بھی آپ کے ٹیکنیکل ایجوکیشنس یہاں پہ کافی بنے ہوئے ہیں. ان کو مختلف طریقے سے گورنمنٹ بھی اور آرگنائزیشنس بھی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ بچے جو ہے انٹرپرینیورشپ کی طرف زیادہ جائے. آپ اس سے 10 سال پہلے دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر اسپیسیفک انٹرپرینیورشپ سے اوپر کوئی کورس نہیں ہوتا تھے. آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سٹی میں اور ہر جو ایون اسٹریٹس لیول پہ بھی آپ کے جو ہے کالجز وغیرہ جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ لوگوں کو سکھاتا ہے. اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. آپ دیکھیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے بعد کیپیسٹی بلڈ تو آپ کریں گے, ان کو سکھائیں گے کہ مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو لے کے بھی جائیں گے. اگین ان کی پلیسمنٹ کا بڑا ایشو ہے. اب یہاں پہ وہ جو گیپ ہے, اب وہ جو بچے ہیں جو ایکچوئل وہ ایجوکیشن حاصل بھی کر لیتے ہیں یا انٹرپرینورشپس کے اسکلس کو سیکھ بھی جاتے ہیں, تو آپ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے لیے رائٹ پلیس کون سا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک شیف کی مثال لے لیں. اگر ایک بندہ شیف بہترین شیف ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ان کو اب یہ سرچ کرنے میں مشکل ہو رہا ہے کہ یار میرے لیے کون سی ایسی ایونیوز ہے کہ وہاں پہ جا کے میں بہتر کما سکتا ہوں. تو سر آپ نے بتایا کہ یونیورسٹیز میں ویریس پروگرامس اور کورس ڈیزائن کیا جا رہا ہے انٹرپرینیورشپ کی طرف بچوں کو جو ہے نا لے کے جا رہے, کہ یہ بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ کی انیشیٹ بھی ہے اور ویریس انٹرنیشنل اور نیشنل جو نا پلیٹ فارم اس پہ کام کر رہی ہے. تو آئی تھنک دس از ویری پروگریسو تھنک ان آور کنٹری کہ یہاں پہ اس طرح کی اسپیس لیا جا رہا ہے کہ یوتھ آگے آئیں اور یوتھ اپنا کام خود کرے, بگ یونیپ آئیڈیا انوویشن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ ہے ہماری کلائمیٹ چینج اور ٹیکنالوجی, ریموٹ سینسنگ, جی آئی ایس اور آرٹیفیشیل ڈیٹا انٹیلیجنس, یہ کس حد تک کامیاب ہوگی اس انٹرپرینیورشپ پہ؟ ایون دو ہماری جو پلیٹ فارم ہے وی آر انیشلی اسٹارٹ اپ اور ہم وی آر لوکنگ فار انٹرنیشنل پروجیکٹس جن کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں اور کام کریں. ایون وی آر لوکنگ ٹو واٹ وی ڈو ان فیوچر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آر وی ان رائٹ ڈائریکشن یا پھر ہمیں اپنی ڈائریکشن کو تھوڑی سی موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس فیلڈ کو آپ لوگوں نے چوز کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. کوئی بھی کر لیتا تو یہ میرے خیال میں 15-20 سال پہلے ہوتا تو شاید ہم ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہیں. لیکن ابھی بھی میں کہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ نہیں ہے, یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ اسٹارٹ کیا. تو اب کس طریقے سے یہ جو ہے نا ہمارے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں, آپ کی جو سیکٹر ہے لائک فار ایگزامپل آپ کا جو ہے کنسٹرکشنس ہے, بیسیکلی آپ کی لوگ یہاں پہ مختلف قسم پہ آپ کے پاس اسپیس کم ہوتا جا رہا ہے. اس کم اسپیس کے اندر آپ نے ایک بہترین ڈیزائن سے اپنی چیزیں بنانا ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں نے بتایا کہ جی آئی ایس بہت واسٹ سبجیکٹ ہے, اس کے اندر آپ بہت سارے چیزوں میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کی ایون لینڈ کی مطلب ٹھیک ہے لینڈ مینجمنٹ سے لے کے ٹھیک ہے نا آپ کی ایک بلڈنگ ڈیزائن تک اس کا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس چیز کو. اس کے علاوہ مختلف فیلڈز پر آپ کے ڈفرینٹ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس لائک فار ایگزامپل آپ کسی جگہ پہ واٹر سپلائی اسکیم کنسٹرکٹ کر, وہاں پہ آپ دیکھیں ایک آپ کو نیڈ ہے کہ آپ نے کس ایلیویشنس کے اوپر آپ نے پانی کو لے کے آنا ہے اور آیا کیا جس جگہ پہ آپ کو پہنچانا جا رہے ہیں کیا اس کے اندر فیزیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. تو جی آئی ایس کی بے شمار اپلیکیشنس ہیں, آپ اس کو ہر سیکٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں. ہیلتھ کو لے لینا آپ, ٹھیک ہے, ہیلتھ کے اندر آپ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو لوکیٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر فیسلٹیز کو آپ میپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس تک. جس طرح سے ابھی فار ایگزامپل آپ جی آئی ایس اور اس کی اپلیکیشن پاکستان کے اندر دیکھیں, آپ 20 سے 10 سال پہلے آپ جائیں یہاں پہ آپ کا اوبر, آپ کا کریم, آپ کی ٹھیک ہے نا انڈرائیو پہ کنسپٹ نہیں تھا. آج وہ کتنا مطلب پاپولر ہے. ہمارے نوجوان آپ دیکھ لیں بائک یہ چلا کے بھی یونیورسٹیز کے بعد اپنے جابس کے بعد بڑے ٹائم کتنے کام سے کر رہے ہیں. تو اس کی اپلیکیشن بے شمار ہے, لوگ اس کو بہت بہترین طریقے سے لوگ تھے. ایون آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو لوگ تھے وہ اتنا ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن وہ میپ کے اوپر آپ کو کہیں لے کے جاتا ہے. تو یہ جب نیٹ ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی لوگوں کو تو وہ خود بخود سیکھ جاتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے. تو میرا خیال میں اس کی بڑی امپورٹنٹ. اور کلائمیٹ چینج کے اوپر آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے مطلب اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں آپ جو ہے میں نے جس طرح بتایا کہ یہ گلوبلی اب یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈیزاسٹرس ہیں ٹھیک ہے نا اس میں 64% آپ کے جو ڈیزاسٹر ہے پریڈکٹیبل ہے. ایک انپریڈکٹیبل ڈیزاسٹر بہت کم ہے. جب کوئی ایک ڈیزاسٹر پریڈکٹیبل ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا,
پھر پری پلاننگ کرنی ہوگی. تو پری پلاننگ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے اور کوئی طریقہ تو نہیں ہے, تو آپ صرف ٹیکنالوجی تو یوز کر کے ہی پری پلان کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بزنس دنوں میں کیا آنا ہے. ٹیکنالوجی آگے جائے گا, جتنا آگے جائے گا آپ کی پریڈکشن اتنا بہتر ہوتا ہے. جب لوگ لرن کریں گے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بالکل صحیح کہا سر. تو ہم چلتے ہیں اپنی آخری پرسن کی طرح. آپ کے ساتھ ہماری بہت اچھی ڈسکشن رہی اور بہت فروٹفل ڈسکشن رہی. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو ینگ پروفیشنلز ہیں جو اس فیلڈ میں اسٹرگل کر رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا میسیج دیتے ہیں ایز آپ کی ایکسپیرینس, اتنی واسٹ رپورٹنگ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ نے یو این کے ساتھ, خاندان بننے پر کے ساتھ, آئی جی اوز این جی اوز کے ساتھ کام کیا, تو یوتھ کو آپ اپنی ایک موٹیویشن دے دیں کہ وہ اس پیڑھی میں جو ہے نا کس طرح سے اسٹرگل کرے اور کس طرح سے آگے بڑھے اور کس طرح سے اپنی کنٹری کو اور اپنی کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کریں. بڑی زبردست کوشچن بھی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ اس پہ تو بہت سارے مطلب اچھے موٹیویشنل اسپیکرس بھی ہیں, بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن میں نے جو دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, فار ایگزامپل ہمارے جو نوجوان اس سیکٹر میں کام کرنا ہے یا یونیورسٹیز سے وہ ابھی فارغ ہو کے ہوئے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا, دیکھیں ہمارے پاس موبائل بھی ہر چیز ہے. اگین میں نے بتایا کہ اس کے استعمال کو ہم کافی حد تک نہیں سمجھ رہے, مطلب اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتا. جب ہم اس سیکٹر میں نا, آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی بھی ایک پلیٹ فارم کو اٹھا کر دیکھیں, مثلا جس طرح سے rosie.pk میں جائیں آپ, یا ایکسپائر ہے مختلف جابس کے جو ویب سائٹس ہیں, اس کے اندر دیکھیں ایک جابس ہوتے ہیں, دوسرا یہ کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کنسلٹنسیز اور اس طرح کا اپرچونیٹیز بھی آتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گلوبلی بھی اور یا جو ہے اس طرح سے نیشنلی بھی ایسے کوئی پلیٹ فارمس ہے, اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ادارے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بزنس ڈیولپمنٹس کے اوپر وہ پروپوزلس آپ سے مانگتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کافی اس طرح سے کلائمیٹ چینج کے اوپر وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں لے کے آنا ہے, انوویٹیو آئیڈیاز لے کے آنا ہے, تو وہاں پہ مختلف انٹرنیشنل اور نیشنل ایجنسی اس کے اوپر فنڈنگ کرتا ہے. تو اپنے اسکل کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے, آپ سمجھنا ہے کہ بزنس پروپوزل ڈیولپمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل وہ کوئی ہیومینیٹیرین سیکٹر پروپوزل ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے, آپ کو ان اسکلس کو بلڈ کرنے پڑے گی. آپ جس طرح سے پہلے ہم نے پیچھے بتایا کہ جی آئی ایس کے اوپر, آپ جی آئی ایس کے اوپر, جی آئی ایس تو بہت جو ہے نا ایڈوانس ٹول ہے. ایون ہم ایکسل کے اوپر بھی اپنی اسکلس کو بلڈ کریں نا, تو وہاں پہ بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل پاور بی آئی کو ہم بہت کم یوز کرتے ہیں, تو پاور بی آئی کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو پاور بی آئی کے اندر بھی آپ بہت سارے جو جی آئی ایس والے جتنے بھی ہے ویژوئلائزیشنس کے لیے چیزوں کو مل سکتا ہے. ہم ایک چھوٹے دکان سے لے کے ایک بڑے جو ہے نا بزنس تک کے لیے ان کو ڈیٹا بیس بنا کے دے سکتے ہیں. آپ کنونس کر سکتے ہیں کسی بندے کو کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے آپ کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے. اپنی چیزوں کو آپ کس طرح سے مانیٹر کر سکتے ہیں, آپ اپنی پروگریس کو کس طریقے سے دوسرا خود دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. کہ یہاں پہ ملٹیپل چیزیں ہیں کہ اس کے اندر اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی ضرورت. بالکل سر. تو تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم, اور وی ریئلی انجوائڈ کہ آپ کی جو نالج ہے وہ ہم تک پہنچی, اور آپ کی جو صبر ہے یہ میں کہہ سکتی ہوں, میں ہی اپریشیٹ کیا کہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کے آج ایک یونائٹیڈ نیشن جیسے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کی لائف جو نا ہماری ایک انسپریشن ہے. تو انشاءاللہ آپ سے فردر کولیبریشن کی ہم امید رکھتے ہیں کہ جی آئی ایس پہ جتنے پروجیکٹس ہمارے ہوں گی یا پھر کلائمیٹ چینج میٹر ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے اوپر آپ کی گائیڈنس اور آپ کی ہمیں ہر پول پہ چاہیے ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور شیئر. یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ جو مسٹر عظمت شاہی جو کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ تھے ان کے ساتھ رہی, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ سیشن پسند آیا ہو, اور فردر اس طرح کی پوڈ کاسٹ کے لیے آپ ہمیں فالو کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.